یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے، اور رمضان شریف سے پہلے یہ شعبان آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اصل میں یہ رمضان شریف کا ہی ایک مقدمہ ہے کہ رمضان شریف میں جو تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، جو ہم نے رات کو تراویح پڑھنی ہے، تو اس مہینے میں اس رمضان کی تیاری کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے پاس بھیجا، بڑا بابرکت مہینہ ہے شعبان کا۔ اصل میں رمضان کی تیاری اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب رجب کا مہینہ آ جاتا، قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بڑے شوق اور ذوق سے انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تو شعبان ہے، جب رجب، شعبان سے بھی پہلا مہینہ رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہی رمضان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ جو شعبان ہے، اس شعبان کے مہینے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے روایات کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بڑی اہمیت بیان رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور تاریخوں کا حساب بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصو ہلال شعبان لرمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے چاند یعنی اس کی تاریخوں کو خوب اور اچھی طرح محفوظ رکھو، تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو سکے۔ اس لحاظ سے بھی شعبان کو اہمیت دی گئی، تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کو جو ہے وہ صحیح طور پر اس کی تاریخوں کا حساب لگایا جا سکے۔ اور پھر شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کثرت کر دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے یعنی زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان شریف کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں آپ روزے رکھنے کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ولا یفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر رمضان استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور جب کبھی آپ روزہ نہ رکھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہینے میں کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اس حدیث میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں جو آیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر رمضان میں شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کچھ دنوں کے علاوہ روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ تو پورے شعبان پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ جو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بلکہ آپ تو پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے، اس میں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے یہ جو شعبان ہے اس کی نصف کے بعد روزے رکھنے کے کیا احکام ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔